بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، صبر ایک ایسا اہم عمل ہے کہ اس کے بغیر دین پر عمل اور ایمانی تقاضوں کی تکمیل ممکن نہیں۔ صبر کا وصف ہی انسان کے اندر ایسا حوصلہ پیدا کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ساری دنیا سے لڑنے اور باطل قوتوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ صبر کے مفہوم میں جو چیزیں شامل ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ اپنے نفس پر کنٹرول کر کے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اور اس کی معصیت سے بچنا، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مقابلے میں نفس کی لذتوں اور اس کے حیوانی تقاضوں کو نظر انداز کر دینا، اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے میں جو مشکلات پیش آئیں انہیں خندہ پیشانی سے برداشت کرنا اور لوگوں کی لعنت ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ روزے میں انسان اپنے نفس کی لذتوں اور اس کے حیوانی تقاضوں کو نظر انداز کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتا ہے، جس سے اس کے اندر صبر کا وصف راسخ ہوتا ہے اور ان خوبیوں کا انعکاس ہوتا ہے جو ابھی ہم نے یہاں بیان کی۔ اور روزے میں انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اسے ان لوگوں کی تکلیفوں کا احساس ہوتا ہے جن کی زندگی تنگ دستی اور غربت میں گزرتی۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے میں اور ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور نرمی کرنے میں مومنوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے سارا جسم بیدار رہتا ہے اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا گیا ہے کہ سب مسلمان شخص واحد کی طرح ہے۔ اگر اس کی آنکھ میں درد ہوتا ہے تو اس کا سارا جسم درد محسوس کرتا ہے، اور اس کے سر میں درد ہوتا ہے تب بھی سارا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ اور جب ایک مسلمان روزے کی حالت میں فاقے کی کیفیتوں سے گزرتا ہے تو اس کے اندر ایسے لوگوں کے بارے میں ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں جو مستقل طور پر فاقے سے دوچار رہتے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنی طاقت کے مطابق ان سے بھائی چارگی کا اظہار کرتا ہے، ان کی تکلیفوں کو دور کرنے میں ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے، جیسا کہ اسلام کا تقاضا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، روزہ ایک ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو دل لگی کی باتیں کرے نہ شور و شغب۔ اگر کوئی اسے گالی دے یا اسے لڑنے کی کوشش کرے تو کہہ دے بھائی میں تو روزے دار ہوں۔ اس حدیث میں روزے کو ڈھال قرار دیا گیا ہے۔ کس چیز سے؟ گالی گلوچ سے، شور و شغب اور دل لگی کی باتوں سے۔ حتیٰ کہ کوئی گالی بھی دے دے تو کہہ دیا جائے میں تو روزے دار ہوں، میں روزے کی حالت میں اپنی زبان کو گالی سے آلودہ نہیں کروں گا، لڑائی کا جواب لڑائی سے نہیں عفو و درگزر سے دوں گا۔ یہ اخلاق و کردار کی وہ بلندی ہے جو روزے سے پیدا ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزے دار ہیں جن کو ان کے روزے سے سوائے پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی شب بیدار ہیں جن کو ان کی شب بیداری سے سوائے بیداری اور بے خوابی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ کون سے بد نصیب روزے دار ہوں گے جنہوں نے روزے رکھ کر بھوک اور پیاس کی تکلیف تو برداشت کی ہوگی لیکن روزے کے اجر و ثواب سے محروم رہیں گے۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جن کے اندر روزے سے اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے، نہ اخلاق و کردار کی بلندی اور نہ دیگر فوائد و ثمرات ہی انہیں حاصل ہوتے ہیں۔ اور روزے کی اہمیت تو اسی سے واضح ہے کہ یہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسلام کی بنیادیں 5 ہیں۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اگر استطاعت حاصل ہو جائے، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ رمضان کے روزے فرض ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کی بابت سورہ البقرہ میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے رکھنا فرض کیے گئے ہیں، اور فرض کا انکار کفر ہے۔ اس سے بھی روزے کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ صوم کے لغوی معنی تو رک جانے کے ہیں،
اور شرعی اصطلاح میں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت ہے جس میں ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان تمام چیزوں سے طلوع فجر سے غروب شمس تک رکا رہتا ہے جو روزے کو توڑ دینے والی ہیں، جیسے کھانا پینا۔ یہ ساری چیزیں اگرچہ حلال ہیں لیکن روزے کی حالت میں یہ چیزیں ممنوع ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم پر فجر سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک ان تمام چیزوں سے بچ کر رہنے کا نام روزہ ہے۔ اس تعریف اور عمل سے ہی روزے کا وہ مقصد واضح ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں روزے کا حکم دیتے ہوئے سورہ البقرہ میں لعلکم تتقون کے الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی کا مطلب ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اس کا خوف اس طرح جاگزین ہو جائے کہ ہر کام کرنے سے پہلے انسان یہ دیکھے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز، حلال ہے یا حرام، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا یا ناراض۔ روزے سے یہ تقوی کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ جب ایک مسلمان روزے کی حالت میں گھر کی چار دیواری کے اندر بھی جہاں اس کو کوئی دیکھنے والا ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی مواخذہ کرنے والا، کھاتا ہے نہ پیتا ہے اور نہ بیوی سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتا ہے، کیوں؟ محض اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی حالت میں ان چیزوں سے اسے روک دیا ہے۔ تو پورے ایک مہینے کی تربیت سے بشرطے کہ انسان خلوص دل اور شعور سے کوشش کرے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف راسخ ہو جاتا ہے اور یہ بات اس کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہے کہ جب روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حلال چیزوں سے بھی میں اجتناب کرتا رہا ہوں تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دی ہوئی ہیں ان کا ارتکاب میرے لیے کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ یا اگر مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام کیوں کروں؟ سامعین، روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ نابالغ بچے پر روزہ فرض نہیں ہے، تاہم ان کی طاقت کے مطابق ان سے روزے رکھوائے جائیں تاکہ ایک تو وہ اس کے عادی ہو جائیں، دوسرے ان کے اندر یہ شعور پختہ ہو جائے کہ بالغ ہونے کے بعد روزہ رکھنا ان کے لیے ضروری ہوگا۔ جیسے کہ حکم ہے کہ 7 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کی تلقین کی جائے اور 10 سال کی عمر میں بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کر نماز پڑھوائی جائے۔ اس کا مقصد بھی نماز کی اہمیت اور فرضیت کا احساس اس کے اندر پیدا کرنا ہے۔ مریض اگر روزہ رکھنے میں تکلیف محسوس کرے یا روزہ رکھنے سے اس کے مرض میں اضافے کا اندیشہ ہو تو وہ بیماری کی حالت میں روزہ نہ رکھے، تاہم روزوں کی قضا بعد میں ضروری ہے۔ یہی حکم ان عورتوں کے لیے ہے جو حمل سے ہوں یا ان کی گود میں شیرخوار بچہ ہو۔ اگر روزہ رکھنے میں وہ تکلیف محسوس کریں یا بچے کی بابت انہیں کوئی اندیشہ ہو یا ڈاکٹر اس قسم کی ہدایت دے تو حاملہ عورتیں روزہ چھوڑ سکتی ہیں، لیکن بعد میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا ضروری ہے۔ جو شخص روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو، جیسے کوئی شخص دائمی مریض ہو جس کی صحت یابی کی امید نہ ہو، یا بہت بوڑھا آدمی جس کی طاقت اور توانائی ختم ہو چکی ہو، یہ دونوں چونکہ روزہ نہیں رکھ سکتے اس لیے یہ ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں۔ ان کے لیے اطعام مسکین کا فدیہ روزہ رکھنے کے قائم مقام ہو جائے گا۔ مجنون یعنی پاگل یا وہ شخص جس کے ہوش و حواس ختم ہو جائیں اور اس کے اندر کسی چیز کی تمیز کرنے کا شعور باقی نہ رہے، اسی طرح زیادہ بڑھاپے کی وجہ سے کسی کی عقل معاف ہو جائے اور وہ بھی ہوش اور تمیز سے عاری ہو جائے، ظاہر بات ہے کہ یہ تینوں قسم کے افراد روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن یہ فدیہ اطعام مسکین کے بھی مکلف نہیں ہے۔ کسی شخص کو کوئی اضطراری حالت لاحق ہو جائے، جیسے کسی ڈوبتے شخص کو بچانے کے لیے دریا یا سمندر میں غوطہ زنی کی ضرورت پیش آ جائے، یا جلتی آگ میں سے انسانوں کو باہر نکالنے کا کام کرنا پڑ جائے، اس قسم کی اضطراری حالت میں روزہ توڑے بغیر کچھ کرنا مشکل ہو تو روزہ توڑ دینا جائز ہے، لیکن بعد میں اس کی قضا ضروری ہے۔ مسافر سفر میں دقت محسوس کرے تو اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، اس کی قضا بعد میں ضروری ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو ہمیشہ ہی سفر پر رہتے ہیں، جیسے بسوں، ریلوں وغیرہ کے ڈرائیور،
یا بسلسلہ ملازمت ایک شہر سے دوسرے شہر میں روزانہ سفر کرنے والے لوگ، ان کے لیے بھی اگرچہ روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن روزوں کی قضا ان کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس لیے سفر عارضی ہو یا دائمی، روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کی تو رخصت اور اجازت ہے، لیکن ان کے لیے روزوں کی معافی نہیں ہے۔ ان کے لیے رمضان کے روزے پورے کرنے ضروری ہیں۔ اگر سفر کی وجہ سے رمضان میں نہیں رکھیں گے تو رمضان کے بعد قضا ضروری ہے۔ اور سامعین، اسی موضوع کے بارے میں مزید باتیں ہم آپ کو اپنے آئندہ پروگرام میں بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔